اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر جفت اور طاق عدد کی قسم، واللیل اذا یسر اور رات کی قسم جب وہ گزر جاتی ہے۔ بابی ذی وقار اللہ رب العزت نے دین اسلام کو ہمارے لیے منتخب فرما کر اس میں بہت سے پیکیجز اور خصوصیات رکھی ہیں، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے بڑا ہی بابرکت اور فضیلت والا اور اس میں اعمال کی بڑی قدردانی ہوتی ہے۔ اسی طرح سال کے باقی مہینوں میں بھی کچھ ایام ایسے ہیں جن کی بڑی فضیلت اور خصوصیت بیان ہوئی ہے۔ دو دن بعد جس مہینے کا آغاز ہونے والا ہے، جسے ہم ذو الحجہ کہتے ہیں، جس میں حج بھی کیا جاتا ہے، اس کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن، ان کی فضیلت، اہمیت، اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے یہ 4 آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورۃ الفجر کی 30ویں پارے سے، اس کی تفسیر کے حوالے سے چند گزارشات رکھتا چلوں۔ یہاں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی دیگر صورتوں میں جو قسموں کا اسلوب اختیار کیا کہ اللہ رب العزت کچھ چیزوں کی قسم اٹھا کر پھر کوئی مسئلہ، کوئی بات، کوئی چیز سمجھانا چاہتے ہیں، بیائی ہی اسی طرح اس صورت میں بھی چند قسمیں اٹھائیں اللہ رب العزت نے۔ پہلی قسم والفجر، فجر کی قسم۔ اب یہ فجر 2 فجریں اس سے مراد ہیں جو مفسرین نے اس پہ جب گفتگو کی۔ ایک تو عمومی کہ جب بھی فجر ہو وہ فجر مراد ہے کہ انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے اور رب کے ذکر کی طرف لپک پڑتا ہے۔ اور دوسری، بعض مفسرین نے اس سے مراد 10 ذو الحجہ کی فجر کی قسم اللہ رب العزت نے اٹھائی، یہ مراد لیا۔ دوسری قسم جو اللہ رب العزت نے اٹھائی، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ یہ جو 10 راتیں ہیں، اس میں بھی اسی طرح جمہور مفسرین کا موقف یہ ہے، انہوں نے یہ تفسیر بیان کی ہے کہ اس سے مراد ذو الحجہ کی 10 راتیں ہیں، جو 10 ذو الحجہ کے دن یعنی عید کے دن سے پہلے 10 راتیں ہم گزار چکے ہوتے ہیں۔ اور دوسری تفسیر عمومی ہے، اور بعض مفسرین نے اس سے مراد رمضان المبارک کی 10 راتیں بھی لی ہیں۔ تیسری قسم جو اللہ رب العزت نے اٹھائی، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم۔ یہاں 2 چیزیں مراد ہیں۔ جفت اور طاق سے کچھ مفسرین نے نمازیں مراد لی ہیں، کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کی رکعات کی تعداد 2 اور 4 ہے، وہ جفت ہیں۔ ایک نماز اس میں ایسی ہے جس کی رکعات کی تعداد 3 ہے، وہ طاق ہے۔ اسی طرح نوافل میں آپ دیکھیں، سنن میں دیکھیں تو وہاں بھی جفت کا عدد ملتے ملتے وتر میں جا کے 1 3 5 7 کر کے اس کو طاق بنا دیا۔ تو یا تو یہ مراد ہے، اور کچھ نے یہ مراد لیا ہے کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں اللہ نے زوج، جوڑے میں پیدا کیا، ان کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، اور اپنی ذات کو اللہ نے وتر رکھا ہے، اکیلا۔
ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ اکیلا ہے اور اکیلا ہی وہ پسند کرتا ہے۔ تو بعض مفسرین نے یہ بھی مراد لیا اس سے۔ اور چوتھی قسم واللیل اذا یسر، رات کی قسم جب وہ گزر جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جب قیامت قائم ہونی ہے، رات کا اختتام ہونا ہے، دن کا آغاز ہونا ہے، اس لیے جو قیامت کی علامت، بڑی سے بڑی جو علامت ہے وہ بتائی گئی کہ جب سورج مشرق کی بجائے مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ تو اس لیے جب رات گزر جائے گی اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا۔ تو یہ چار قسمیں اٹھا کر اللہ رب العزت نے آگے جو موضوع بیان کیا ہے کہ عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اس میں، صاحب عقل لوگوں کے لیے۔ تو بہرحال اس میں جو ہمارے موضوع سے منسلک ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی جو اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے، اور اس میں جمہور مفسرین کا موقف یہ ہے کہ اس سے مراد عشرہ ذوالحجہ ہے۔ عشرہ ذوالحجہ کئی اعتبار سے فضیلت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سب سے زیادہ فضیلت والے دن جو ہیں وہ ایام العشر، عشرہ ذوالحجہ کے دن ہیں۔ راتوں کی اگر بات کریں تو وہ رمضان کی راتیں زیادہ فضیلت والی، آخری عشرے کی دن۔ افضل ایام الدنیا، دنیا کے جو دن ہیں سب سے زیادہ فضیلت والے ان میں سے ایام العشر، عشرہ ذوالحجہ کے ایام ہیں۔ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کر کے عشرہ ذوالحجہ کہہ کے آگے وضاحت بھی فرما دی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی اور دن مراد لے لیے جائیں۔ عشرہ ذوالحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں عید کے دن تک، یہ دن مراد ہیں۔ اور پھر پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا گیا حضور وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کوئی شخص اللہ کے راستے میں جا کر جہاد کرتا ہے، اس کا یہ عمل وہ بھی اسی کی مثل ان ایام میں فضیلت والا ہے یا ان ایام میں دیگر اعمال زیادہ فضیلت والے ہیں؟ سارا سال کوئی بندہ جہاد پہ رہتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جاتا ہے، وہ زیادہ فضیلت والا ہے یا ان ایام میں جو عمل کرنے والا ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ حضور نے فرمایا وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ عَفَّرَ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ، ہاں وہ شخص فضیلت والا ہے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا جو جائے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، اس کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ باقی سب کے سب اعمال ان ایام میں جو کیے جائیں وہ زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے حوالے سے، اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الايام، کہ اللہ تعالیٰ کو سال کے باقی دنوں میں سے کوئی دن اتنے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے کہ ان میں نیک عمل کیا جائے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، جتنے یہ ایام پسند ہے، یہ جو عشرہ ذوالحجہ کے ایام۔ اسی میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا حضور وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اللہ کو اعمال پسند ہے؟ کہا ہاں وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ اعمال اس عشرے میں اللہ کو پسندیدہ ہے۔ ہاں ایک علیحدہ چیز ہے الا رجل خرج بنفسه وماله، جو شخص اپنے مال اور نفس اور جان کو لے کر جہاد کے لیے نکل پڑا، ثم لم يرجع من ذلك بشيء، پھر کوئی چیز واپس لے کر نہیں پلٹا، اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ باقی سارے اعمال وہ زیادہ فضیلت والے ہیں جو ان ایام میں ادا کیے جائیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ما من عمل ازکى عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ، اللہ کو سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ خیر والا اور پسندیدہ عمل کوئی نہیں ہوتا جتنا وہ عمل پسندیدہ اور پاکیزہ ہوتا اللہ کے ہاں جو اس عشرے میں کیا جائے۔ تو یہ 3 روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو بالخصوص اس عشرے کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ باقی اس عشرے کی فضیلت کیوں ہے، اس میں مختلف چیزیں ہیں، آپ ذرا اس میں توجہ اور غور فرمائیں۔ چند روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ایک حافظ ابن حجر کا قول آپ کے سامنے رکھوں گا۔
اس عشرے میں یوم عرفہ ہے، 9 ذوالحجہ۔ وقوف عرفہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، جس کا وہ رہ جائے اس کا حج نہیں ہوتا، وہ سب سے بڑا رکن ہے۔ اور وہاں اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، وہ اسی عشرے میں ہے۔ سیدہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یؤتک اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے دنوں میں سے جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں عرفہ کے دن کی نسبت، سب سے زیادہ اس دن اللہ جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ، اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں۔ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر فخر سے بتاتے ہیں یہ دیکھو میرے بندے ہیں، میرے سامنے آگے ہیں، وہ میرے قریب ہو رہے ہیں، میں ان کے قریب ہو رہا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتے، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں۔ فیقول، اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما اراد ہؤلاء، میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں، کیا مشیت ہے ان کی، کیا دعا ہے، کیا ان کو لالچ ہے، کیا طمع ہے، یہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے۔ یہ اللہ رب العزت کا فرشتوں سے ایک سوالیہ اور بیانیہ انداز ہے کہ میں اپنے ان بندوں کو معاف کرنے پہ آیا ہوں، آج میں ان کو سب سے زیادہ جہنم سے آزاد کروں گا۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اس میں یوم نحر ہے، جس دن ہم سب قربانیاں کرتے ہیں، کتنی تعداد میں جانور اللہ کی راہ میں قربان کیے جاتے ہیں، اور قربانی کے اس مقصد کو اگلے جمعے ہم بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ، اس کے احکام، فضائل اور مقاصد کے حوالے سے۔ لیکن ایک بات یہاں عرض کرتا چلوں کہ اس قربانی کے آغاز پہ ذرا غور کریں کہ کہاں سے یہ کام شروع ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی ہے، انہوں نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی ہے، وہاں سے یہ سٹارٹ ہوا۔ وہ قربانی جو اللہ نے ان کی قبول فرمائی، اور وہ اتنی پسندیدہ اللہ کو کہ اللہ نے اس کو باقی اقوام میں اور مذاہب میں بھی رکھا، اور پھر جب دین اسلام کو کامل اور مکمل اور اکمل دین بنا دیا، آخری دین بنا دیا، اس میں بھی ہمارے لیے یہ مسنون اور سنت موقدہ اور واجب کے قریب ترین قرار دے دیا کہ جس کے پاس وسعت ہو وہ ضرور قربانی کرے، وہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ جب آپ کے حالات اور واقعات بہترین رہے اس حوالے سے کہ مدینہ میں جنگیں بھی ہوتی رہی، مال غنیمت بھی آتا رہا، چیزیں بھی آتی رہی، تو مدینہ میں کبھی آپ نے ناغہ نہیں کیا قربانی کرنے سے، اس لیے قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ وہ بھی اسی میں ہے، اسی عشرے میں وہ دن ہے 10 ذوالحجہ کا جس دن ہم قربانیاں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، سب سے عظمت والا دن اللہ کے ہاں یوم النحر ہے، جس دن قربان کیے جاتے ہیں جانور اللہ کی راہ میں۔ ثم یوم القر، پھر اگلا دن 11 ذوالحجہ کا دن، پھر وہ اللہ کے ہاں فضیلت والا ہے۔ کیوں؟ ان ایام میں تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، قربانیاں کی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اور ہر نماز کے بعد تکبیرات کا ورد کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت کو ایام بہت پسند ہیں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، حافظ ابن حجر کا اگر میں تعارف تھوڑا سا ذکر کر دوں، بندے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس کے تعارف سے ہوتا ہے۔ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب امت کا اتفاق صحیح البخاری ہے، امام بخاری کی۔ صحیح البخاری کی سب سے بہترین وضاحت اور شرح، یعنی احادیث امام بخاری نے ذکر کر دی، ان کی چیپٹرائزیشن کر دی، ابواب قائم کر دیے، اب ان کی آگے وضاحت کی سب سے بہترین جو دنیا کی کتاب ہے عربی میں اور کئی جلدوں اور والیومز پر مشتمل ہے، وہ فتح الباری شرح صحیح بخاری ہے، جس کو لکھنے والے حافظ ابن حجر ہیں۔ بڑا کام کیا انہوں نے، جس طرح امام بخاری کا بڑا کام ہے احادیث کو جمع کرنے میں، چھان بین کرنے میں، ہمارے سامنے درست انداز میں پیش کرنے میں، ان پہ بڑے عمدہ ابواب قائم کرنے میں، مسائل سمجھانے میں، اسی طرح احادیث کی وضاحت اور مسائل کو ذکر کرنے میں، ان کی تشریح کرنے میں حافظ ابن حجر کا بڑا مقام اور فضیلت ہے۔ وہ ذکر فرماتے فتح الباری میں، صحیح بخاری کی شرح میں فرماتے والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ، یہ عشر ذی الحجہ کا جو امتیاز ہے، جو اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے کہ
کہتے مجھے یہ سمجھ آتا ہے ان دلائل کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم عبادات کو جمع کر دیا ہے۔ اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں صدقہ بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اور کوئی ایسے ایام نہیں ہے باقی سال میں جن میں یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس عشرے کو بڑی فضیلت سے سرفراز فرمایا۔ نماز پڑھتے ہیں ہم، وہ تو عام دنوں میں بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ سیام، روزے ہم رکھتے ہیں، عشرہ ذوالحجہ پورے کے 9 روزے آپ پورے رکھ سکتے ہیں، اور 9 ذوالحجہ کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا باعث بنتا ہے، وہ بھی اللہ نے اس عشرے میں رکھا ہے، ان 10 دنوں میں وہ بھی موجود ہے۔ اور پھر صدقہ، قربانی سے بڑا صدقہ کیا ہو سکتا ہے؟ انسان جانور اللہ کی راہ میں قربان کرے، خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے، غریبوں پر بھی نظر رکھے، ان کو پہنچائے، ان کو دے، دعوتیں کرے ان کو کچا دے، اور ایک سنت جو متروک ہوتی جا رہی ہے اس کی طرف میں توجہ دلوانا چاہوں گا۔ اگر اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے، لوگوں کو جانور ہبہ کریں، جن کے پاس قربانیاں نہیں ان کو قربانیاں خرید کر دیں کہ وہ اپنے گھر میں قربانیاں کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ آپ کا مبارک طریقہ ہے کہ آپ غریب اور محتاج اور کمزور جو صحابہ تھے مالی اعتبار سے، آپ جانور ان کو ہبہ کرتے کہ یہ لو اپنے گھر میں لے جاؤ اور قربانی کرو۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے گھر میں 30 35 40 20 25 بکرے کرنے، 4 5 گائے کرنا، اللہ قبول فرمائے، ہم نیت پہ شک نہیں کرتے، لیکن اس سنت کو بھی اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوگ، آپ کے وہ رشتہ دار، آپ کے وہ ہمسائے، آپ کے وہ تعلق دار، آپ کے ساتھ کام کرنے والے، اگر اللہ نے آپ کو ان پر سپرویژن دی ہے، آپ کے متحد کام کرنے والے ہیں، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ اپنے گھر کی قربانیوں کے علاوہ بھی قربانیاں اور کرنا چاہتے ہیں، تو جانور خرید کر ان کو ہبہ کریں کہ بھائی یہ لو، آپ بھی اپنے گھر میں قربانی کرو، اس سے بڑا صدقہ اور فضیلت کوئی نہیں ہے۔ تو یہ خاص طور پہ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ جو عشرہ ہے، ہم نے اس کی فضیلت تو ذکر کر دی، اب اس چیز پہ منتقل ہوتے ہیں کہ اس میں کرنا کیا چاہیے ہمیں۔ یعنی فضیلت جب بیان کی جاتی ہے تو اس فضیلت کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کہ صرف فضیلت بیان کر کے چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ ایک تو بنیادی چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو فرائض ہیں وہ کبھی بھی زندگی میں معاف نہیں ہیں۔ 5 نمازیں فرض ہیں تو وہ 5 ہی پڑھنی ہیں، اس میں رخصت کوئی نہیں ہے۔ جنگ ہے تو اس کی نماز کا طریقہ بتا دیا، بیمار ہیں تو آپ کو رخصت دے دی، بیٹھ کے پڑھ لیں، لیٹ کے پڑھ لیں، اشارے سے پڑھ لیں، مسافر ہیں قصر نماز کی سہولت دے دی، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ 5 نمازیں، 5 کی 5 پوری کرنا، ہر دن 5 پڑھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کی یہ کمی اور کوتاہی ہے تو وہ اس عشرے میں اس کمی اور کوتاہی کو پورا کرنے کی کوشش کرے، 5 نمازیں پڑھے۔ نیک اعمال میں خوب محنت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو محنت اور کوشش کرتا ہے ہمارے رستے میں، یعنی کوئی شخص گناہ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، جھکتا ہے، عاجز بنتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ اس لعنت سے میری جان چھڑوا لے، محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنا راستہ اس کے لیے آسان اور واضح کر دیتے ہیں۔ کوئی نیکی پہ لگنا چاہتا ہے تو آئے اس نیکی کو کرے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میری اس نیکی کو قبول فرما لے، اس میرے عمل کو قبول کر لے، مجھے ریاکاری سے بچا لے، مجھے اس پر استقامت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو یہ طریقہ اختیار کرے گا، کوشش اور محنت انسان کے ذمہ ہے، وہ انسان کرے، اس کو پھلدار بنانے والے، اس کا ثمر دینے والے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہیں۔ اللہ دیکھیں اس کا کیسے مزاج درست کرتے ہیں، گناہوں سے باہر نکالیں گے، نیکیوں کی طرف اس کا مزاج بنائیں گے،
اور آہستہ آہستہ وہ نیکیوں کی طرف آتا جائے گا، گناہوں سے دور ہوتا جائے گا۔ یہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ آئے تو صحیح، کوئی بیٹھے تو صحیح، اپنے مزاج کو بنائے تو صحیح، اللہ کے سامنے آ کر گڑ گڑائے تو صحیح، اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کرے تو صحیح۔ لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے اپنے صراط مستقیم کو واضح اور سیدھا کر دیتے ہیں۔ تو یہ کرنے کی چیز ہے، نیک اعمال پہ استقامت اختیار کریں، کثرت سے نیک اعمال کریں۔ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اس عشرے کی فضیلت کے حوالے سے ان کا عمل پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ان کے بارے میں بیان آتا ہے اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا، کہ جب یہ عشرہ شروع ہو جاتا، یہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جاتا، اجتہاد اجتہادا شدیدا، بڑی سخت عبادات کرتے، بڑی محنت کرتے عبادت کرنے میں، حتی ما یکاد یقدر علی، یہاں تک کہ بعض دفعہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیا کرتے، یعنی اتنی زیادہ عبادت کرتے۔ اب قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے کریں، تسبیحات کریں، تکبیرات پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور دیگر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ کلمات سکھائے ہیں، جو تکبیرات، تحمیدات، تمجیدات، تسبیحات، جن کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں، انسان کیوں نہ تسبیح اور تقدیس بیان کرے؟ ان کلمات کو خاص طور پہ ورد کا حصہ بنائیں اپنی زندگی کا، اس عشرے میں خصوصی طور پہ۔ اسی طرح گناہوں سے اجتناب کیجئے، گناہوں کو چھوڑیے۔ گناہ سیاہ نکتے ہیں جو دل پہ لگتے ہیں، جب لگتے جاتے ہیں تو پھر زنگ آلود ہوتا جاتا ہے، جب زنگ آلود ہوتا ہے پھر رحمت، پھر فضل، پھر قرآن کا نور، پھر حدیث کا نور، پھر سیرت کا نور، پھر صحابہ کے واقعات، یہ چیزیں دل پر اثر نہیں کرتی۔ اس زنگ کو دور کریں اپنے دلوں سے، دھوئیں، مٹائیں اس زنگ کو۔ یہ زنگ کیسے مٹے گا؟ اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کریں، سر سجدے میں رکھیں، کلا بل رانا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ اس زنگ اترے گا کیسے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے، اس سے وعدہ کر کے کہ اللہ جو ہوا سو ہو گیا، میں پشیمان ہوں، میں نادم ہوں، تیرا بندہ ہوں، آ گیا ہوں تیرے در پہ، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ جب رب سے آپ یہ تعلق بنائیں گے، یہ طریقہ اختیار کریں گے، سر سجدے میں رکھیں، آنکھوں میں آنسو بہانے کی لانے کی کوشش کریں، نہیں آتا منہ رونے والا بنا کے اس رب کے سامنے بیٹھ جائیں اور اس سے یہ توفیق مانگے، مالک مجھ سے گناہوں کی توفیق چھین لے، مجھے نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر آپ کے دلوں سے زنگ ہٹنے شروع ہو جائیں گے۔ جب زنگ ہٹیں گے پھر آپ کو قرآن کی تلاوت اچھی لگے گی، پھر آپ کو مسجد میں آنا اچھا لگے گا، پھر آپ کو واعظ و نصیحت اچھی لگے گی، پھر آپ کو سیرت کا مطالعہ اچھا لگے گا، پھر آپ کو حدیث دل میں نقش ہوتی نظر آئے گی، پھر آپ کو رسول اللہ سے اور زیادہ محبت ہوگی، پھر آپ کو صحابہ سے اور زیادہ محبت ہوگی۔ یہ تب ہوگا جب آپ کے دل کی سرزمین جو صاف اور شاداب ہو جائے گی۔ تو یہ ہٹائیں گناہوں کو، کوشش کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ پیکجز دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں ہمیں، کبھی رمضان لے آئے، کبھی شوال کے 6 دن بنا دیے، کبھی جو ہے اب عشرہ ذوالحجہ بنا دیا، پھر محرم کے روزے آگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت ہے کہ میرا بندہ کسی نہ کسی طرح گھوم کے پھر کے، چاہے جتنا مرضی دور چلا جائے، آخر میرا بندہ ہے، میں اس کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری واپسی کے ذریعے رکھیں اللہ رب العزت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں 4، یہ ذوالحجہ بھی انہی میں سے ایک مہینہ ہے۔ فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جس میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم مت کرو، ظلم مت کرو۔ گناہ کرتے ہو رک جاؤ، غلط کرتے ہو رک جاؤ، رشتہ داریاں توڑتے ہو رک جاؤ، صلہ رحمیاں کرو، جھوٹ چھوڑ دو، منافقت چھوڑ دو، 2 نمبری چھوڑ دو، کینہ چھوڑ دو، حسد چھوڑ دو،
بغض چھوڑ دو، رب کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دو، سنت سے محبت پیدا کرو، بدعت کو دور بھگا دو اپنے آپ سے، خود بدعت سے دور ہو جاؤ۔ فلا تسلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اگر پھر بھی آپ ویسے ہی رہے، گناہ کرتے رہے، شرک کی طرف بھاگتے رہے، سنت کو چھوڑ کر بدعت کی طرف جاتے رہے، رشتہ داریاں توڑتے رہے، مساجد سے دور رہے، تعلق نہ رکھا، قرآن نہ پڑھا، قرآن سیکھا نہیں، اولاد کو دین کی طرف نہیں لگایا، تو یہ ظلم ہے جو ہم خود اپنی جانوں پہ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَلَا تَسْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، رک جاؤ گناہوں سے۔ تکبیرات کا اہتمام کریں۔ نماز کے بعد تو ہم 9 ذو الحجہ سے شروع کرتے ہیں اور 13 کے عصر تک لے کر جاتے ہیں، لیکن یہ جو باقی ایام ہیں، ان ایام میں بھی جیسے ہی چاند نظر آئے اس کے بعد تکبیرات کا انفرادی طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، کہ ان ایام میں اللہ کو عمل بڑے پسندیدہ ہیں، بڑے عظمت والے عمل بن کر پیش ہوتے اللہ کے سامنے، اور اللہ بڑا پسند کرتا ہے ان ایام میں عمل کرنے کو۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، والتکبیر اللہ اکبر کی کثرت کرو، والتحمید سبحان اللہ کی کثرت کرو۔ یہ وہ جملے ہیں جو آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہ کی تکبیر بھی بیان ہو، اس کی تحلیل بھی بیان ہو، اس کی تحمید بھی بیان ہو، اس کی تسبیح بھی بیان ہو، اس کی تقدیس بھی بیان ہو۔ یہ وہ کلمات ہیں جو کہنے کی ضرورت ہے، جس کو زبان پر لانے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ ہماری عادت نہیں ہے، ورنہ اگر یہ ہماری عادت بن جائے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 2-4 دن آپ کوشش کر کے دیکھیں، خود ہی روٹین سیٹ ہو جائے گی۔ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، گاڑی پہ کہیں جا رہے ہیں، تسبیحات پڑھیں، تکبیرات پڑھیں، کہیں سے واپس آ رہے ہیں، آپ نے گھنٹہ ڈرائیو کرنا ہے، آدھا گھنٹہ کرنا ہے، 25 منٹ کرنا ہے، پڑھیں۔ کسی نے کاروبار پہ جانا ہے، کسی نے جاب پہ جانا ہے، کسی نے کہیں کام کے گھر سے جانا ہے، تو اپنی عادت بنائیں۔ گھر سے نکلیں مسجد کے لیے، مسجد سے نکلیں گھر کے لیے، گھر سے نکلیں دکان کے لیے، دکان سے نکلیں گھر کے لیے۔ یہ اپنی عادت بنائیں، یہ عادت جب بن جائے گی تو بڑے فوائد حاصل ہوں گے۔ اسی طرح امام بخاری علیہ الرحمن فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی سنت سے محبت دیکھیں۔ میں یہ ہمیشہ ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب وحی نازل ہوئی ہے تو وہ پہلے مخاطب تھے وحی کے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ انہوں نے جو کر دکھایا ہے، جو محبت کر دی ہے نا، اس میں ہمارے لیے بڑے اسباق موجود ہیں۔ اب اندازہ کریں، یخرجان الی السوق، بازار چلے جاتے، دونوں جلیل القدر صحابی رسول ہیں، عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ، دین کا بڑا علم، حضرت ابن عمر کی فقاہت بلند درجے پہ، حضرت ابو ہریرہ کے پاس حدیث کا علم انتہا درجے کا۔ دونوں بازار نکل جاتے فی ایام العشر، یہ عشرہ ذو الحجہ میں کیا کرتے؟ یکبرانی، تکبیرات پڑھتے۔ فائدہ کیا ہوتا؟ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، ان کی تکبیرات کو سن کے لوگ بھی تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے۔ یہ سنت بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو احباب قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى ہلال ذی الحجہ، جب ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے، وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، اور جو قربانی کرنا چاہے، جس نے قربانی کرنی ہے، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ، وہ ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے۔ چاند نظر آنے سے پہلے، چاند طلوع ہونے سے پہلے کاٹ لے۔ اب گھر کا جو سربراہ ہے نا، گھر کا جو سربراہ ہے، وہ جب قربانی کرتا ہے تو وہ سب کو، گھر والوں کو شامل کرتا ہے اس میں، تو سب کی طرف سے قربانی ہوگی کہ نہیں؟ جب سب کی طرف سے قربانی ہوگی تو یہ عمل بھی سب پہ لازم ہو جاتا ہے کہ سب اس کا اہتمام کریں، خواتین، بچے، بڑے، بوڑھے، گھر کے تمام افراد جو قربانی میں شامل ہیں وہ سب اس بات کا اہتمام کریں
کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنی حجامت، بال، ناخن، جو آپ نے کام کرنے اپنے جسم کے حوالے سے وہ کر گزرے. پھر اس کے بعد عید والے دن جب آپ قربانی کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ دوبارہ سے آپ کو اجازت مل جائے گی، پھر آپ اپنے ناخن تراش سکتے، بال کاٹ سکتے. تو یہ جو 10 دن ہیں، ان دنوں میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ مبارک ہے، اس لیے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آخری ایک چیز، ویسے تو میں نے ضمناً ذکر کر دیا کہ اس عشرے میں یعنی 9 روزے پورے بھی رکھے جا سکتے ہیں، یکم ذوالحجہ سے لے کے 9 ذوالحجہ تک. 10 کا تو نہیں نہ رکھنا، 10 تو عید کا دن ہے، عید کے دن کا روزہ نہیں ہوتا. تو 9 روزے پورے بھی رکھے جا سکتے ہیں. ایک نفلی روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے نا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذالک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جو بندہ ایک نفلی روزہ رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی مسافت پہ جہنم سے دور فرما دیتا. ایک نفلی روزہ 70 سال کی مسافت پہ جہنم سے دور فرما دیتے. اور یہ جو عربی میں 70 اور یہ الفاظ آتے ہیں نا، یہ کثرت کے لیے آتے ہیں. اتنا دور کر دیں گے کہ جہنم کے قریب بھی نہیں جائے گا. اس لیے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. فرض روزے ہم نے رمضان میں رکھے ہیں الحمدللہ، باقی یہ نفلی روزے ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، آپ 9 ذوالحجہ کا، عاشورہ کا یعنی محرم میں جو روزہ ہم رکھتے ہیں وہ، اور اسی طرح ہر مہینے 3 روزے اور سوموار اور جمعرات کا روزہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، آپ کا معمول مبارک تھا. اور یہ جو 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے اس کا ضرور گھر میں اہتمام کرنا چاہیے. بڑے جو ہیں وہ بچوں کو بھی ساتھ شامل کریں، ایک دن کے لیے پھر رمضان کا ماحول بنائیں. اگر 9 دن کا بن جائے تو کیا ہی بات، لیکن آسانی کے ساتھ ایک دن 9 ذوالحجہ کا روزہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والتی بعدہ. 2 سال کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے. کون سا؟ 9 ذوالحجہ کا روزہ. تو ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ جو عشرہ جس کا آغاز ہونے والا ہے اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں نیک اعمال کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فرائض کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عزت کی طرف سے خوب